آپ کے اور میرے امتحان کا دن ہے. ابھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی سے ہی گرمی بہت ہو رہی ہے, 13 مئی تک کیا حالات رہیں گے. کوئی کچھ پروگرام بنا لے رہا, مجھے معلوم ہوا کوئی کچھ پروگرام بنا رہا. تو میں اللہ کے واسطے آپ لوگوں سے ادباً درخواست کرنا چاہتا ہوں, 13 کے بعد 14 آتی, آپ چلے جائیے. مگر اب اگر فرض کریے غفلت کریں گے تو یہاں سے بھارتیہ جنتا پارٹی کی جو امیدوارہ ہے وہ بھی کچھ کم نہیں ہے, وہ یوگی کی بہن ہے. آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کیا کہ وہ اس کے خیالات پورے یوگی کی طرح ہے, مودی کی طرح ہے, امت شاہ کی طرح ہے؟ ارے وہ آ کر آپ کے قائد کے بارے میں بات کرتی ہے, وہ آ کر آپ کی بہنوں کے بارے میں بات کرتی ہے, وہ آ کے اپنی ماؤں کے بارے میں بات کرتی ہے, یہی کہتی ہے کہ مسلمان اتنے بچے کیوں پیدا کرتے ہیں. تو میں اس سے کہنا چاہتا ہوں, تجھے کیا تکلیف ہے میری ماں, تجھے کیا تکلیف ہے؟ یہ جو چیز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت کے حساب سے ہمارے کو دوسرے پابندی پہ ممنوع کیا ہے. اللہ جو بھی دیتا ہے ہم اس کو قبول کرتے ہیں. اللہ کا کرم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے بھائیوں کو, ہمارے بہنوں کو پیٹ بھر کے اولاد دیتی ہے. مگر اللہ کا وعدہ بھی یہ ہے, اگر میں دیتا ہوں تو رزق کا دینا بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. تو ہم ہمیشہ یہی فکر میں نہیں رہتے کہ کیا ہوگا. مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ جس انداز سے آج الیکشن ہو رہا ہے, آپ بھی دیکھے ہوں گے کئی زمانے سے یہاں میرے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, نوجوانوں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی ایسے الیکشن کے اندر سینٹر لیڈرشپ یعنی جو اپنے آپ کو بہت بڑے لیڈر بولتے ہیں, امت شاہ آتے ہیں کل لال دروازے میں ٹھہر کر بولتے ہیں کہ بولے رضاکاروں کو 40 سال سے جو رضاکار ہے ان کو بھگانا چاہیے. اے امت شاہ, میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں رضاکار کون ہے؟ ارے تم تو بھگوڑے ہیں, تمہارے کو تو بھاگنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا. گجرات میں جب یہ گجرات کے ہوم منسٹر تھے, کلسمبی کا جو کیس ہوا تھا, ایک پولیس آفیسر, آئی پی ایس آفیسر انکوائری کر رہا تھا تو امت شاہ 1 ہفتے تک بھاگ کے چھپ گئے تھے. ارے تم بھگوڑے ہو امت شاہ, تم کیا بات کرتے ہو؟ اور مودی, میں تم سے کہتا ہوں, ارے ہم کو گھسپیٹیا مت سمجھو. انشاءاللہ تعالی ایک ٹائم آئے گا ہم تمہارے گجرات میں گھس کے بتا دیں گے کہ گھسپیٹیا کیسا ہوتا ہے. ارے ہاں, ہم جانتے ہیں, ہم کو معلوم ہے, ہم جس وقت پہ قدم رکھیں گے نا ہم بتا دیں گے کہ دیکھو اب آ گیا تمہارا داماد, اب دیکھتے ہیں تم کیسے بات کرتے ہو. ارے کدھر بات کر رہے ہو؟ ہم کو ہر طریقے سے الزامات لگاتے ہو. اے نریندر مودی, ہم کہتے ہیں گجرات, تم یہ مت سمجھو کہ گجرات کی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہو, گجرات ماڈل کی بات کرتے ہو. جا کر دیکھو گجرات کوئی ڈیولپمنٹ کا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے الیکشنوں میں وہاں کے گلیوں میں گھوما تھا, آپ اگر دیکھیں گے تو افسوس کریں گے. تو ہم جب بیٹھ کر بات چیت کر رہے تھے آپس میں تو یہ گجرات ماڈل خالی کیا ہے, افواہ ہے کیا؟ تو یہ لوگ بتاتے ہیں کہ گجرات ماڈل کا مطلب یہ ہوتا کہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کرو, مسلمانوں کو تکلیف دو. تو یہ تلنگانہ ہے. نریندر مودی, امت شاہ, تم سے کہہ دیتا ہوں, اور تلنگانہ میں حیدرآباد ہے, یہ اویسی کا شہر ہے. انشاءاللہ تعالی یہاں پہ تمہاری دال گلنے والی نہیں ہے, وہ دن دور نہیں ہے. 13 تاریخ کو آپ کو اور ہم کو یہ فیصلہ لینا ہے. اب کی بار انشاءاللہ تعالی حیدرآباد پارلیمنٹ کی سیٹ سے اتنی بھاری میجارٹی سے نخب ملت کے حق میں آپ کو ووٹ ڈالنا ہے, مجلس کے حق میں ووٹ ڈالنا ہے. مجلس کا نشان پتنگ ہے, پتنگ پہ بٹن دبانا ہے. انشاءاللہ 13 تاریخ کو بٹن یہاں دبے گا, اللہ نے چاہا تو دلی کا تخت ہلے گا, دلی کا تخت ہلے گا, چونکہ اللہ کا نے دیر ہے, اندھیر نہیں ہے. آج ہمارے بزرگوں نے گڑ گڑا کے اللہ سے رجوع ہو کے دعا کر رہے ہیں. ایسے درندے جو لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں ان لوگوں کو انشاءاللہ تعالی ایک نہ ایک دن زوال آئے گا, مگر 2024 کے اندر انشاءاللہ اللہ اس کا زوال لے کر آئے گا اور یہ بتا دے گا کہ حیدرآباد کے اندر تم جو قدم رکھے ہیں تمہارے لیے بڑا مہنگا پڑے گا. اب سننے میں آ رہا ہے
کہ مودی جی بھی حیدرآباد پارلیمنٹ میں کیمپین کریں گے. ارے بابا مودی آ جاؤ, یوگی آ جاؤ, کوئی بھی آ جاؤ, کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمارا اتحاد ہی ہمارے لیے کافی ہے. انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے, اللہ سبحانہ و تعالی اگر چاہے گا تو برابر مجلس اتحاد المسلمین پورے ہندوستان میں سب سے بھاری اکثریت سے اگر کامیابی حاصل کی گئی تو وہ حیدرآباد پارلیمنٹ رہے گا. صبح اولین وقت اپنے کو نکلنا ہے, 7 بجے سے لے کے شام میں 6 بجے تک پولنگ ہے, مگر میری آپ سے ادباً درخواست ہے پولنگ پرسنٹیج بڑھانا بے انتہا ضروری ہے. اگر آپ کے گھر میں جتنے بھی ووٹ ہے, میری ادباً درخواست ہے ہر ووٹ کا استعمال کریے, کوئی ووٹ خالی جانے مت دیجیے. ابھی تو ہم سن رہے ہیں سازشیں اتنی ہو رہی ہے کہ حیدرآباد پارلیمنٹ کے اندر کافی لوگوں کا نام ہٹانے کی بات کر رہے ہیں. تو مجھے نہیں معلوم, مگر مجھے اتنا ضرور یقین ہے جو بھی ہے وہ اپنے لیے کافی ہے. انشاءاللہ تم کتنے بھی ناموں کو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کرو, کچھ فرق نہیں پڑے گا. اللہ سبحانہ و تعالی مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں کامیابی رکھا ہے اور انشاءاللہ تعالی کامیابی رہے گی. صبح اولین وقت نکلنا ہے, خاص خیال رکھنا ہے موبائل فون ساتھ میں مت لے کر جائیے. اگر ساتھ میں آپ کے ہے کوئی, اگر آپ کا ساتھی ہے اس کے پاس رکھ کر جائیے, پہلے آپ ووٹ ڈالیے پھر آ کے اس کو دلائیے, چونکہ موبائل فون پہ پابندی ہے. لاسٹ ٹائم یہی ہوا تھا, موبائل نہیں لے جانے دے رہے تھے تو لوگ واپس چلے گئے. تو ابھی سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ موبائل فون کو گھر میں تھوڑی دیر کے لیے رکھیے تاکہ وہ بیچارے کو بھی آرام ملے گا, ورنہ اس کو تو 24 گھنٹے ہمیشہ ہمارے ساتھ میں ہے. ہندوستان کا ایک ڈاٹا ہے, وہ ڈاٹا یہ ہے کہ ایک آدمی روزانہ 24 گھنٹے میں 7 گھنٹے موبائل دیکھتا ہے. اب آپ بولیں گے 7 گھنٹے کیسا دیکھتا, تو کبھی یہ آیا تو چیک کرتا, وہ آیا تو چیک کرتا, انسانی عادت ہو گئی سو ہے. تو اس کے لیے 7 گھنٹے جو دیکھتے نا اس کے بعد بھی اپنے کو ٹائم رہتا, مگر وہ آدھا گھنٹہ تھوڑا آرام دیجئے اس کو اور اپنا ایک ایک قیمتی ووٹ مجلس کے حق میں دیجئے. مجلس کا نشان پتنگ ہے, پتنگ پہ بٹن دبائیے اور اپنا ایک ایک ووٹ کا استعمال کریے. بہت بہت شکریہ.